السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إلى آخر الآية۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ محترم حضرات، معزز سامعین، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورۃ المطففین۔ یہ سورت مکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ سورت مکی ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ مکی سورت نہیں ہے، مدنی سورت ہے۔ البتہ 7 آیتوں کو بھی مدنی کہتے ہیں، لیکن تمام مصاحف میں اس کو مکی لکھا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کے مطابق۔ اور اس سورت کے بارے میں یہ بھی ایک رائے ہے کہ سب سے پہلی سورت نازل ہوئی ہے مدینہ جانے کے بعد۔ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ مطففین ہے۔ یہ مطففین اس میں فاعل ہے، مطفف جمع ہے، اس کا مادہ تطفیف ہے۔ تطفیف کے معنی کمی کوتاہی کرنا، تطفیف سے یہ مشتق ہے۔ کمی کوتاہی کرنے کو تطفیف کہتے ہیں، کرنے والے کو مطفف کہتے ہیں، جمع اس کی مطففین آتی ہے۔ جب مدینے میں جا کر دیکھا تو لوگ وہاں ناپ تول میں کمی کرتے تھے، بندی مارتے تھے۔ اس موقع پر یہ سورت سب سے پہلی سورت نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو وہاں کے لوگوں نے ناپ تول میں کمی کرنے کا دستور ترک کیا ہے اور اپنی اصلاح کی ہے، تو آج تک اس کے بعد ان کے ناپ اور تول میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے، بلکہ ان کا تولنا اور ان کا گن کر دینا اور ان کا ناپنا اتنا کھرا ہے کہ دنیا میں ضرب الامثال بن چکا ہے۔ یہ اس سورت کے نزول کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس سورت میں کل 36 آیتیں ہیں اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورت اگرچہ کافی طویل ہے اور اپنے مضمون کے اعتبار سے اگر اس کو سمیٹ کر کہا جائے تو کہا جائے گا کہ حق تلفی کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ حق تلفی کسی قسم کی ہو، کسی انسان کی حق تلفی، بلکہ آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو اللہ و رسول کی حق تلفی، قرآن کی حق تلفی۔ حق تلفی بہرحال حق تلفی ہے، جس کا بھی حق ہم ضائع کریں گے اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ہے عنوان سورت کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا تو نماز میں جلدی کر رہا ہے، رکوع میں سجدے میں نماز جلدی پڑھ رہا ہے۔ اس کو ٹوک کر فرمایا لقد تفرطت فی الصلاۃ، تم نے نماز میں کوتاہی کی۔ یعنی نماز میں اللہ کا حق جو تھا کہ تم اللہ کے سامنے اطمینان سے رکوع سجدہ کرتے، الفاظ صحیح ادا کرتے، تم نے اس میں کوتاہی کی۔ یہ حق تلفی ہے، نماز میں چوری ہے، نماز میں خیانت ہے۔ امام مالک نے موطا میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف نام تول میں کمی نہیں، جب نماز میں بھی تطفیف ہو سکتی ہے تو تطفیف ہر چیز میں ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے لکھا ہے لکل شیء وفاء و تطفیف، ہر چیز میں وفا بھی ہے اور تطفیف بھی ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت ہو، کسی کا بھی حق ہو۔ تو حق تلفی اس صورت کا عنوان ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ اس پر جو حقوق عائد ہوں ان کو پورا ادا کرے۔ اگر وہ حقوق اللہ کے ہوں اللہ کو پورا کرے، رسول اللہ کے حقوق ہیں ان کو پورا کرے، جس کے بھی حقوق متعلقہ ہیں ان کو ادا کرنا اس صورت کا پیغام ہے۔ لفظوں کے ساتھ دیکھیں، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين۔ ويل خرابی ہے، لفظ ترجمہ ہے ویل کا خرابی، اور جہنم کے ایک کنویں کا نام بھی ویل ہے۔ اور جہنم کا یہ کنواں ایسا ہے جس میں جہنمیوں کی دھون اور ان کے پیپ اور ان سے نکلنے والا ہر پانی وہاں جمع ہوتا ہے، اس کو غسلین بھی کہا گیا ہے۔ یہ سب خرابی ہے اس مقام پر پہنچنے والوں کے حق میں۔ تو ویل کے معنی مطلق خرابی لفظی اعتبار سے، اور جب جہنم کا وہ کنواں ہے جس سے دوسرے حصے پناہ مانگتے ہیں وہاں جو پہنچے گا اس کے حق میں خرابی ہونا ظاہر ہے۔ تو دونوں معنی کے اعتبار سے خرابی ہی ترجمہ کیا گیا ہے۔ للمطففین، لیل کے معنی لیے، لام زر لی جو اردو میں ہے استعمال ہوتا ہے یہ، اس کے معنی لیے، اور مطففین جمع ہے، اس کا واحد ہے مطفف، اس میں فاعل کمی کرنے والا، گھٹانے والا، خسارہ کرنے والا، مادہ اس کا تطفیف ہے بمعنی تنقیص، کم کر دینا۔ تو خرابی ہے گھٹانے والوں کی۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب اکتال کائل سے بنا ہے، کچھ چیزیں ناپ کر دی جاتی ہیں، کچھ چیزیں وزن کر کے دی جاتی ہیں۔ تو وزن کے لیے تو وزن جو اردو میں استعمال ہے یہی عربی ہے، اب وزنہم آ گیا رہا، اور لفظ کائل جس کے معنی آتے ہیں ناپ کر دینا، لیٹر 2 لیٹر دودھ دیتے ہیں ناپ کر دیتے ہیں، کچھ چیزیں گن کر دی جاتی ہیں۔ یہاں پر لفظ اکتال آیا ہے اور لفظ کائل آیا ہے۔ اکتال باب افتعال سے تھوڑا سا معنی بدلتے ہیں، اذا اکتالوا علی الناس، جب لوگوں پر تولتے ہیں، کیوں تولتے ہیں لوگوں پر؟ اپنا حق وصول کرنے کے لیے۔ یستوفون تو پورا وصول کر لیتے ہیں، مطلب کوئی چیز کم نہیں چھوڑتے، اپنا پورا حق لے لیتے۔ اپنا پورا حق لینا معیوب نہیں ہے، لیکن یہاں معیوب کیوں ہے وہ غور سے دیکھیے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو کیل یعنی ناپ کر دیتے ہیں، او وزنوہم یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون تو خسارہ کر کے گھٹا دیتے، ڈنڈی مار دیتے۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا دیتے ہوئے، اور لیتے ہوئے پورا لینا، لیتے ہوئے پورا لینا معیوب نہیں ہے، لیکن دیتے ہوئے کم کرنا، اس کے ساتھ جب جوڑیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ اس آدمی کے پاس 2 پیمانے ہیں، لیتے ہوئے پورا لیتا اور دیتے ہوئے کم کر کے دیتا ہے۔ تو ہمارے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کمی بیشی کرنا درست نہیں، بیشی درست ہے لیکن کمی کے ساتھ جب لگائیں گے تو کمی بیشی کا مطلب یہ ہوتا اپنا حق دوسروں پر یا دوسروں کا اپنے ذمہ یہ لینا درست نہیں ہے۔ قرآن کریم مراد یہ ہے کہ جس طرح تمہارا حق دوسروں کے پاس رہ جائے یا دوسروں کا حق تمہارے پاس رہ جائے، دونوں صورتوں میں حق تلفی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جب لیتے ہوئے پورا لیتے ہو تو دیتے ہوئے پورا دینا چاہیے۔ اسی آیت سے بات معلوم ہوئی کہ صرف کیل اور وزن مراد نہیں،
اگر کوئی سیب دیتا ہے گنتی سے گن کے دے رہا ہے سیب، وہ بھی اسی میں آتا۔ کوئی آدمی صلاحیت دیتا ہے، صلاحیتوں کو نہ آپ تول سکتے، نہ گن سکتے، نہ اس کو ناپ سکتے، تو صلاحیت کا استعمال کیسے ہوگا؟ مراد یہاں ہے کسی بھی آدمی کا حق کسی کے ذمہ ہے تو اس کی حق تلفی جائز نہیں، حرام ہے، حق تلفی حرام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک بندے کا حق دوسرے بندے پر جو حرام ہے، تو اگر بندے اللہ کا حق مارتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ تو اللہ کا حق کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے، یہ بحث پیچھے آ چکی ہے، بندے کا حق اللہ پر کیا ہے اور اللہ کا حق بندے پر کیا ہے۔ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کریں، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ اور بندوں کا حق اللہ پر واجب نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا اپنی شفقت اور رحمت اور محبت کی وجہ سے کہ جو بندہ میرے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک نہیں کرے گا میں اس کو عذاب نہیں دوں گا، یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ تو شرک اور کفر نہ کرنا یہ اللہ کا حق بندے پر ہے، اور ایسے مواقع کو عذاب نہ دینا یہ بندے کا حق اللہ پر ہے۔ ماذا حق العبد علی اللہ وماذا حق اللہ علی العبد، حضور سے پوچھا گیا، حضور نے جواب دیا، یہ روایتیں سب موجود ہیں۔ اس کا حاصل کیا نکلا؟ جب اللہ کا حق ہے، رسول اللہ کا حق ہے، قرآن کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، ایسے ہی لین دین میں خریدنے والے بیچنے والے کا حق ہے، کسی کے حق کو کمی کرنا جائز نہیں ہے۔ عام طور سے لوگ نوکری کرتے ہیں، نوکری کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ وقت ان کو دے دیا اس صلاحیت کے ساتھ جو آپ کو حاصل ہے۔ اگر آپ نے صلاحیت میں کمی کی لگانے میں یا وقت میں کمی کی لگانے میں تو دونوں صورتوں میں تکلیف ہے، اور اس میں کوتاہی کمی اچھے سے ہو رہی ہے۔ بس ایک ہی شکل ہے کہ اللہ اس کو معاف فرمائے۔ جب آدمی نے اپنا وقت دیا صلاحیت کے ساتھ اس کی قیمت لیا تو اس کا وقت اور صلاحیت دونوں میں کچھ کمی کوتاہی کرنا تکلیف میں آتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے پورے فرائض کو، ذمہ داری کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ناپ کر دیں ان کو، او یا وزنوہم، وزن کر کے دیں ان کو، وزن کرنا یا وزنوہ اردو میں استعمال، یخسرون تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ عام طور سے ڈنڈی مارنا، کپڑے میں قراص کاٹ دینا یا گنتی میں خراب مال ڈال دینا، یہ تمام چیزیں ایک ہی وجہ سے ہوتی ہیں، اس کی یہ وجہ اللہ نے بیان کر دی ہے۔ الا یظنوا، کیا ان کو گمان نہیں ہے، یعنی کیا وہ خیال نہیں رکھتے ایسا، اولئک کہ وہ لوگ، انہم بے شک، مبعوثون اٹھائے جائیں گے، ان کو قیامت میں حساب دینے کے لیے اٹھایا جائے گا، کیا ان کو ایسا گمان اور خیال نہیں ہے؟ اور یہی ایک وجہ ہے، جس کو آخرت میں اٹھائے جانے کا یقین ہے وہ کسی کی حق تلفی کرنے پر تیار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ یہ فلاں کے پاس حق موجود ہے، لیکن جس کو حساب کی فکر ہے وہ رات کی تنہائیوں میں اندھیریوں میں ڈرتا ہے جب تک کہ وہ ادا نہ کر دے۔ یہ ایک ہی فکر ہے جو انسان کو اٹھائے جانے کی فکر پیدا کر دیتی ہے، تو پھر وہ کسی کا حق اپنے پاس نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد دوڑ کے اٹھے، صحابہ نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ نماز کے بعد اطمینان سے کچھ دیر بیٹھتے تھے، اچانک عصر کے بعد اٹھ کے چلے گئے اور جلدی کے ساتھ گئے۔ آپ نے کہا سونے کا ایک ٹکڑا رہ گیا تھا، مجھے خیال آیا ایسا نہ ہو کہ میرے پاس وہ رہ جائے اور میں دینا بھول جاؤں، میں رات گزاروں اس سونے کے ساتھ، یہ میرے دماغ میں آیا تو میں جلدی سے جا کے اس کو ادا کر کے آ رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فکر ہے۔ آدمی جو فکر مند ہوتا ہے تو اس کے لیے اجرت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ جس آدمی میں آخرت میں حساب دہی کا تصور پیدا ہو گیا وہ دنیا میں کسی کا حق مار نہیں سکتا۔ اور جتنے لوگ دوسروں کا حق مارتے ہیں ان کی دل کی گہرائیوں میں ٹٹول کر آپ کو یہ نکلے گا کہ ان کو حساب کی فکر نہیں ہے، اور حساب کی فکر نہ ہونا یہ ایمان کے ناقص اور نہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ایمان بیوم الحساب جزو ایمان ہے۔ 7 چیزیں ایمان مفصل میں ہیں، ان میں قیامت کے دن پر حساب کتاب کا یقین کرنا ضروری ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھانا ہے اور اس اٹھنے کے بعد بندے کو حساب و کتاب دینا ہے، ان چیزوں کا یقین کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں لیوم عظیم، بڑے دن میں اٹھائے جائیں گے۔ وہ بڑا دن کون سا ہوگا؟ جس کا نام ہے فیصلے کا دن، حساب کا دن۔ اس دن لوگ کس حالت میں ہوں گے؟ یوما، جس دن یقوم الناس، کھڑے ہوں گے لوگ، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے، سارے جہان کے انسان کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الناس، جس دن کھڑے رہیں گے لوگ، کس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جسم پر ایک دھاگا نہیں ہوگا، ننگے کھڑے ہوں گے، سر سے پاؤں تک ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ جس طرح دنیا میں اللہ نے پیدا کیا تھا اور بغیر کپڑوں کے پیدا کیا تھا، ایسے ہی یہ اس دن اللہ کے سامنے بغیر لباس سے کھڑے ہوں گے۔ تفصیل کی حدیثوں میں آ چکی ہے۔ اتنا خطرناک اور اتنا زیادہ لوگوں پر ہول تاری ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی جرات نہ کرے گا۔ بی بی عائشہ کے سوال کے جواب موجود ہے فرمایا، تو سب انسان وہاں کھڑے ہوں گے اور جب تک یہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں جو سورۃ تکاثر میں آ چکے ہیں، کسی کے پاؤں وہاں سے نہیں چلیں گے، سب کھڑے رہیں گے۔ ہر شخص کا رہے گا اپنے اپنے پسینے کے مطابق، کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اتنا ہوگا کہ اس کے منہ میں لگام ہوگی پسینے کی۔ اس طرح سے یہ لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس موقع پر 2 قسم کے لوگ 2 حالتوں میں پائے جائیں گے، کلا، ہرگز نہیں، یہ حرف ادا ہے، جھگڑنے کے لیے ہے، یعنی جس کے دماغ میں جو کچھ ہے سب نکال دو، حقیقت یہ ہے ان بے شک کتاب الفجار، فجار جمع ہے فاجر کی، اور فاجر اس میں فاعل ہے۔ فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ رات کی سیاہی کو پھاڑ کر سفیدی باہر آتی ہے تو اس کو فجر کہتے ہیں۔ اور پانی بھی نہروں کی مٹی کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے تو نہر کے پانی کو بھی فجرنا الانہار کہا، اللہ نے نہروں کو ڈال دیا۔ اور فاجر کو فاجر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی شریعت کی چادر پھاڑ کے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، خدا کا حکم توڑ کے جتنے بھی مسائل ہیں اسلام کے ان تمام کی پرواہ کیے بغیر اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے، اس کو فاجر اور فاسق کہا جاتا ہے۔ ان کتاب الفجار، یہ کون لوگ ہوئے؟ فجار فاجر کی جمع ہے، یعنی ایسے لوگ جو گناہگار ہوں گے جنہوں نے اپنی خواہشیں پوری کی، خدا کا حکم توڑ کے، رسول اللہ کا حکم توڑ کے، شریعت کی چادر پھاڑ کے اپنی خواہشیں پوری کی ہیں، یہ پورے فجار۔ ان کا کتاب، کتاب کا معنی کتاب چا، روز نام چا، روز لکھتے رہیے صبح شام، کس دن کون سا گناہ کیا، کس وقت میں کیا، کہاں پر کیا، پوری تفصیل کے ساتھ ان کا کتاب، ان کتاب چا، اعمال نامہ۔ اللہ ان کتاب الفجار، ہرگز نہیں، بے شک فجار کا نام ہے اعمال نامہ، لفی البتہ ہوگا ضرور، فی معنی میں، اور لام والا معنی ضرور۔ سجین ایک مقام کا نام ہے، سجین 7 زمین سے نیچے ایک مقام ہے۔ اس پر روایت موجود ہے کہ 7 زمین 7 طبق ہیں، امام بخاری نے ایک بات قائم کیا ہے، بابو 7 ارضین، 7 طبق زمینوں کا، اس کے نیچے سجین ہے، اور وہ سجین کے اندر فجار کے نام اعمال درج ہوں گے۔ اللہ نے خود سوال کیا، وما ادراک ما سجین، تمہیں معلوم ہے کہ سجین کیا ہے؟ وما ادراک، یہ وما ادراک بارہ آیا، جہاں بھی سوال کو اہم بتانے کے لیے متوجہ کرنا مقصود ہے۔ وما ادراک، تمہیں کیا معلوم؟ ما سجین، سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، کتاب مرقوم، کتاب معنی یہاں دفتر ہے،
کتاب بمانا مکتوب لکھا ہوا, مرقوم بھی لکھا ہوا. تو لکھا ہوا ایک دفتر ہے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ سب کے سب جتنے اب فجار ہیں ان تمام کی تفصیلات نام اعمال کے مالک کی ہوئی. ویل یومئذ للمکذبین, ویل ابھی آ چکا, ویل مانے خرابی. سورہ مرسلات میں یہ بار آیا ہے, ویل یومئذ للمکذبین بار آ چکا ہے. سورہ مرسلات پارہ 29 میں 10 مرتبہ آیا. خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی. کیا جھٹلانے والوں کی؟ جو فیصلے کا دن نہیں مانتے, حساب کا دن نہیں مانتے, جنت اور دوزخ نہیں مانتے, جو بھی یوم آخرت سے متعلق باتیں ہیں ان کی تصدیق کر دیتے, ان کے لیے اس دن ویل خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی. الذین یکذبون بیوم الدین, جو لوگ جھٹلاتے ہیں فیصلے کے دن کو, انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں, ان تمام کے لیے ہلاکت ہے, خرابی. ایک جھٹلانا ہے زبان سے کہ قیامت نہیں مانتے, فیصلے کو نہیں مانتے, اور ایک جھٹلانا ہے اپنے عمل سے کہ عمل بتاتا ہے کہ آپ کو کوئی فکر حساب کی نہیں ہے, یہ بھی جھٹلانا ہے. اس کا نام ہے عمل سے جھٹلانا, اور زبان سے جھٹلائے تو قول سے جھٹلانا, دونوں کی تقسیم ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین, یہ بحث آ چکی ہے. معلوم ہے کہ دن کو جھٹلاتا کون؟ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے وہ جھٹلاتا ہے. تو دھکے دینا یہ قول نہیں ہے, عمل ہے. یتیم کو دھکے دینے والا فیصلے کے دن کو جھٹلاتا ہے کہ اللہ فیصلہ کر دی. تو جھٹلانا زبان سے یہ قول ہے, لیکن یتیم کو دھکے دینا یہ عمل ہے, یہ بھی جھٹلانا ہے قیامت کے دن کو عمل کے ذریعے سے. تو معلوم یہ ہوا جھٹلانے کی دو شکلیں. جو انسان حساب کی فکر نہیں کرتا اور لوگوں کے مال ہڑپ کرنا چاہتا, وہ زبان سے لاکھ کہے کہ میں مانتا ہوں, لیکن عملاً اس کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ نہیں مانتا. وما يكذب به الا كل معتد اثيم, یہاں سے واضح کر دیا کہ دیکھو جھٹلاتا کون ہے. جھٹلاتا کون ہے تو نشاندہی کس کی کیا؟ عمل کی. وما يكذب به, اور اس کو جھٹلاتا ہے وہی. کون جھٹلاتا ہے؟ ہر حد سے آگے بڑھ جانے والا گنہگار. یعنی اگر ترجمہ کریں کہ نیگیٹو میں وما يكذب به, اور نہیں جھٹلاتا ہے اس قیامت کے دن کو الا مگر کل ہر معتد, تجاوز کر جانے والا, اثیم گنہگار. جو شخص گناہ میں مبتلا ہے, جو شخص انسانیت کی حدود سے آگے بڑھ جانے والا ہے, وہ سمجھ لو کہ وہی ہے جھٹلانے والا. اذا تتلى عليه آیاتنا, جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں, قال, تو کیا کہتا ہے؟ اساطیر الاولین, پہلوں کی داستان ہے یہ. تو اساطیر جمع ہے اسطورہ کی, اور الاولین جمع ہے اول کی, پہلوں کی داستان ہے یہ. آدم کا ذکر, حوا کا ذکر, نوح کا ذکر, یہ سب پہلے گزر چکے ہیں, ان کی داستان ہے اور کچھ بھی نہیں. آیتوں پر تبصرہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگلی داستان ہے, اس سے کیا ملے گا؟ کلا, ہرگز نہیں, یہ صرف اگلوں کی داستان نہیں ہے, بلکہ یہ تمہارے دل پر زنگ لگ چکا ہے, تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. کلا, ہرگز نہیں, بلکہ, جو اردو میں ہے بلکہ, وہی یہاں بھی ہے بلکہ. رانا علی قلوبہم, رنگ اور زنگ پکڑ گیا ہے تمہارے دل پر, ان کے دل پر زنگ لگ گیا. رانا کے معنی آتے ہیں زنگ آلود ہو جانا. زنگ کہاں لگا؟ علی قلوبہم, ان کے دل پر. قلوب قلب کی جمع ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ زنگ صرف لوہے کو لگتا, یہاں اللہ فرماتے ہیں ان کے دل کو زنگ لگ گیا. اور زنگ دل کو لگنا ابو ہریرہ کی روایت میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل پر زنگ لگنا اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ نقطہ پڑتا ہے, اور اگر وہ توبہ کر لیا تو وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے, اور اگر توبہ نہیں کیا پھر ایک گناہ کر دیا تو ایک نقطہ اور پڑ جاتا ہے. اس طرح نقطوں پر نقطہ پڑتے ہوئے پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے. اسی کو اللہ نے یہاں پر رانا کہا ہے, کلا بل رانا علی قلوبہم, اور ان کا دل پورا کا پورا سیاہ ہو گیا, جس کو پہلے بارے میں ختم اللہ علی قلوبہم کہا تھا, دل پہ مہر لگا دیا اللہ نے. اللہ نے مہر لگا دیا کا مطلب کیا ہے؟ تم نے اپنے گناہوں کے ذریعے سے دل کو زنگ آلود کر دیا ہے, اب اس میں کوئی حق بات جاتی ہی نہیں ہے. یہ ہے ختم اللہ کا مطلب. جیسے چھری کام میں نہیں لائی, رکھے زنگ پکڑ لیا, زنگ آلود ہو گئی, نکمی ہو گئی, کام میں نہیں آتی. ایسے یہ دل گناہ کرتے کرتے اور اللہ سے غفلت ہوتے ہوتے زنگ آلود ہو گیا, اب اس دل میں کوئی بات نہیں اترتی. یہ ہے اصل دل انسان کے لیے بادشاہ ہے. دل بگڑتا ہے تو انسان سدھر نہیں سکتا. حدیث میں آیا الا فی کل جسدکم مضغہ, ہر جسم میں, ہر انسان کے اندر اللہ نے گوشت کا ایک لوتھڑا رکھا ہے. الا مانے آگاہ رہو, ان فی جسدکم لمضغہ, تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا. اذا صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب, جب وہ لوتھڑا صحیح ہوتا ہے جسم پورا صحیح ہوتا ہے, اور وہ لوتھڑا خراب ہو گیا تو جسم پورا خراب ہو جاتا ہے. اور آگاہ رہو, وہ دل ہے. دل خراب کیسے ہوتا ہے؟ گناہوں کی کثرت سے, توبہ نہ کرنے سے, استغفار نہ کرنے سے, تلافی نہ کرنے سے, کفارہ نہ دینے سے, کسی کا حق ادا نہ کرنے سے, یہ گناہ ہوتے ہوتے دل سے ہو جاتا. اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کی صفائی کا ایک طریقہ ہوتا ہے, کپڑا صاف کرنا, برتن صاف کرنا, بڑے بڑے دیگچے خلی کر کے صاف کیے جاتے ہیں. ایسے دل کی صفائی کا بھی ایک سائیکل ہوتا ہے. لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ, اور دل کی قلعی اللہ کی یاد سے ہوتی ہے, اس لیے ذکر اللہ کا سے کرنا چاہیے تو دل آپ کا صاف رہے گا, دل کے تمام امراض سے پاک صاف رہے گا. کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون, ہرگز نہیں بلکہ زنگ پکڑ گیا ہے ان کے دلوں پر, ما كانوا یکسبون, ان کے کرتوت کی وجہ سے. ما كانوا جو وہ کیا کرتے ہیں, کمایا کرتے ہیں, یکسبون کسب کرنا, کمانا اردو میں استعمال ہے, کسب کمائی. ما یکسبون وہ جو گناہ کماتے ہیں ان گناہوں سے زنگ پکڑ گیا. تو اس آیت میں روایت صاف نظر آتی ہے. کلا ہرگز نہیں, انہم بے شک وہ لوگ عن ربہم اپنے رب سے یومئذ اس دن لمحجوبون, حجاب میں رکھے جائیں گے, روک دیے جائیں گے. محجوب حجاب سے بنا ہے, اللہ کے پاس جانے سے روک دیے جائیں گے. اس سے معلوم ہوا صحابہ کرام کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اللہ کو مومن ضرور دیکھیں گے, ورنہ کافروں کو حجاب میں رکھنے کا کیا مطلب؟ کافروں کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا, مطلب کیا ہوا؟ مومنوں کو حجاب نہیں ہوگا, مومنوں کو دیدار ہوگا. بعض کو ہر روز ہوگا, بعض کو جمعے کو ہوگا, بعض کو صبح شام ہوگا, بعض کو مسلسل ہوگا. یہ اللہ کا دیدار ہر آدمی کے قربت کے لحاظ سے ہوگا, لیکن مومن کو دیدار ہوگا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کافر کو اللہ کے دیکھنے کی طلب ہی نہ ہو تو یہ دیدار ان کے لیے سزا نہیں بنے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان میں اللہ کو دیکھنے کی دھن اور لگن اور طلب باقی ہے. اگر کوئی کہے کہ مجھے نفرت ہے, مجھے دیکھنا ہی نہیں ہے, تو اس کے حق میں سزا کیسے ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی مشرک ہو, کافر ہو, کسی بھی جگہ سجدہ کرتا ہو, لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں اللہ کی محبت ہوتی ہے, مگر راستہ غلط مل گیا, صحبت غلط مل گئی, صحیح علم نہیں مل سکا, اسی لیے آدمی کہیں نہ کہیں سر جھکاتا ہے, کہیں نہ کہیں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں اپنے وجود میں اذن ہلال کر کے جھک جاتا ہے, لیکن صحیح فہم نہ ہونے کی وجہ سے صحیح مقام نہیں ملتا ہے. تو ہر انسان کے اندر اللہ نے خود رکھی ہے کہ وہ اپنے مالک سے محبت کرے, لیکن اس کو صحیح بات نہیں ملتی ہے.
تو ایک بات معلوم ہوئی کہ اس دن یہ لوگ اپنے رب کے پاس جانے سے دیدار کرنے سے روک دیے جائیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے جو مومن ہیں ان تمام کو اللہ کا دیدار ہوگا, اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے. ثم انہم لصال الجحیم, پھر بے شک وہ لوگ البتہ پہنچیں گے دوزخ میں, یعنی جو اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے ان کو بالآخر پہنچنا پڑے گا دوزخ کے حصے میں. لسالو کے معنی صلا کے معنی آتے ہیں جلنا, اصل میں سل جلنا. لسالو یہ پہنچیں گے, گریں گے, الجحیم دوزخ میں, بالآخر دوزخ میں پہنچیں گے. ثم یقال, پھر کہا جائے گا, فرشتے کہیں گے اور ان کو اس وقت کہا جائے گا کہ یہ لوگ جھٹلاتے تھے عیسیٰ کو. کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, یہی تو ہے وہ آگ, یہی تو ہے وہ جھوٹ, تم جس کو جھوٹ سمجھا کرتے تھے یہ آگ. ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, تم جس کو جھٹلایا کرتے تھے یہ وہی ہے. اب عذاب چکھو, جھٹلانا ہے تو جھٹلا لو, یہ ان سے کہا جائے گا. یہ انجام کس کا ہوا؟ فاجروں کا ہوا, جو بد کردار ہے, جن کے دل پہ زنگ لگ چکا ہے, جو قیامت کے فیصلے کو تکذیب کرتے ہیں, جھٹلاتے ہیں, ان کا انجام ہوا. اس کے بعد ان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جو جھٹلاتے نہیں بلکہ تعمیل ارشاد میں لگے ہوئے ہیں. کلا, ہرگز نہیں, ان کتاب الابرار, بے شک ابرار کے اعمال نامے, ابرار جمع ہے بارن کی, بارن بنا ہے بر سے نیکی, اور بارن نیکی والا, ابرار جمع ہے اس کی نیکوکار لوگ, ان کا کتابچہ, ان کا نام اعمال لفی علیین, علیین میں, اور لفی میں جو لام زبر لا ہے اس معنی ضرور, البتہ ان کے نام اعمال علیین میں ہے. علیین اور سجین دو چیزیں بڑی تشریح طلب ہیں. علیین کیا ہے اللہ سوال کرتے ہیں, وما ادراک ما علیون, تمہیں معلوم بھی ہے, تجھے خبر بھی ہے علیین ہے کیا, کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم, ایک دفتر ہے لکھا ہوا, ایک دفتر لکھا ہوا, وہ بھی دفتر تھا سجین کا, فجار کے نام عمل کا, یہ بھی دفتر لکھا ہوا ہے علیین میں, ابرار کا لکھا ہوا ہے, یعنی ابرار کی زندگی کا تمام حساب کتاب موجود ہے. یشہدہ المقربون, یشہدہ, شہیدہ یشہدہ مانے مشاہدہ کرنا, دیکھنا, حاضر ہوتے ہیں اس کے پاس, المقربون فرشتے, نزدیک والے فرشتے. مقرب اردو میں استعمال ہے, جمع مقربون کی ہے, قرب سے بنا ہے, جو اللہ کے یا اس عرش کے قریب قریب ہیں وہ فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. یہاں دو چیزیں ہیں, یشہدہ میں ہو کی ضمیر اگر جاتی ہے علیین کی طرف تو علیین کو دیکھتے ہیں, اور اگر جاتی ہے کتابچے کی طرف, اعمال نامے کی طرف, تو اس کو دیکھتے ہیں. یعنی نیک لوگوں کے اعمال نامے کو دیکھتے ہیں, نگرانی کرتے ہیں, کسی نے کوئی گھٹا بڑھا نہیں سکتا, یا اس کتابچے کے مقام کو دیکھتے ہیں جہاں پہرا ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں معنی یہی آئیں گے کہ ابرار کے تمام نیک اعمال جہاں رکھے گئے ہیں ان اعمال ناموں کا پہرا ہے, اس مقام کا پہرا ہے, اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتا ہے. یہی حال فجار کے نام عمل کا بھی ہے. ان الابرار لفی نعیم, بے شک ابرار لوگ نعمتوں میں ہوں گے. نعیم نعمت سے بنا ہے, اور نعمت اردو میں استعمال ہے یعنی ہر قسم کے آرام, بے شک نیک لوگ آرام میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون, ارائی جمع ہے اریکتن کی, چھپر کھٹ, مسہری. ینظرون دیکھتے ہوں گے, یعنی مسہریوں پر بیٹھ کر دیکھتے ہوں گے. کیا دیکھتے ہوں گے؟ ایک منظر نہیں ہوگا بلکہ ہر وقت منظر بدلتا جائے گا, اس واسطے اس کا ذکر نہیں کیا کہ کیا دیکھتے ہوں گے, مگر دیکھتے ہوں گے. تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, پہچان لیں گے آپ ان کے چہروں میں تازگی نعمتوں کی. تعریف آپ پہچانیں گے. تعریف اردو میں استعمال ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں معروف, سب اس کو جانتے ہیں. معروف اور مشہور کا مطلب کیا ہے؟ سب اس کو جانتے ہیں, پاپولر. تو تعریفوں کے معنی آپ پہچانتے ہوں گے. فی وجوہہم, وجوہ کی جمع ہے, ان کے چہروں میں پہچانتے ہوں گے کیا؟ نظرۃ, تازگی. جب آدمی بہت زیادہ عائش میں ہوتا ہے تو وہ تازگی اس کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہے. نعیم نعمتیں, تو نعمتوں کی تازگی ان کے چہروں میں آپ پہچانتے ہوں گے. چہرہ کیا ہے؟ یہ پورے جسم کی نمائندگی کرتا ہے. اگر افلاس ہے, فقر و فاقہ ہے تو چہرہ بولتا ہے. تازگی ہے, نعمتوں کی بہاریں ہیں تو چہرہ بولتا ہے. چہرہ نمائندہ ہے شخصیت کا, انسان کے اندر کیا ہے یہ چہرہ ظاہر کر دیتا ہے. اسی واسطے حکم ہے کہ چہرے کو بھی نمائندہ بنا کے رکھو. یہ نیکیوں کا, متقیوں کا نمائندہ ہے, اس کی نمائندگی کرتا ہے. یہاں وہی کہا اللہ نے کہ ان کے چہروں میں آپ تازگی نعمتوں کی محسوس کریں گے. اور جب مومن اور متقی ہوتا ہے تو تقویٰ بھی محسوس کریں گے, اور فاسق و فاجر ہوتا ہے تو فسق و فجور بھی آپ محسوس کریں گے. یسقون, پلائے جائیں گے, ساتھی پلانے والے کو بولتے ہیں. یسقون اس کا مضارع مجہول ہے, پلائے جائیں گے, ان کو پلائی جاتی ہے کیا؟ من رحیق مختوم, رحیق کے معنی شراب, اور مختوم کے معنی آتے ہیں مہر لگی ہوئی, سر بمہر, یعنی اس کو کوئی آدمی کھول کے نہیں پیش کرے گا بلکہ وہ آپ کے سامنے بند ہوگی, آپ ہی اسے کھول کر پئیں گے. اور رحیق خالص شراب, دنیا کی شراب صرف نام کے اعتبار سے شراب کو ہم کہیں گے کہ ہم پہچانتے ہیں, ورنہ یہ شراب بندہ نہیں پہچانتا, صرف نام کا اشتراک ہے. یہ شراب خالص مہر لگی ہوئی ہوگی, یہ ان کو پلائی جائے گی. اب وہ مہر کس کی لگی ہوگی, کیا چیز لگی ہوگی؟ فرمایا ختام ہو مسک, مسک جس کی مہر چمکتی ہوئی کس چیز ہوگی, جمتی ہے, مشک پر جمتی ہو. اس لیے جو ہمارے پاس مہر لگاتے ہیں تو پہلے لاکھ رکھتے ہیں, لاکھ پر چپکاتے ہیں, وہاں پر مشک ہوگی, اس کے اوپر مہر لگائی جائے گی. تو شراب کو جو مہر لگے گی وہ مشک پر ہوگی, اس کے اوپر مہر جمتی ہے. یہ تمام نعمتیں ان بندوں کے واسطے ہیں جو اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں. فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اس میں کوشش کرنا چاہیے, مقابلہ اس میں کرنا چاہیے کہ وہ ہم کو شراب ملے جس کی مہر مشک پر جمتی ہے, جو رب کریم پلائیں گے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وسقاہم ربہم شرابا طہورا, سورۃ الدہر میں آ چکا ہے, اللہ خود پلائیں گے شراب طہور. تو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے, اس پر چاہیے کہ جھکنے والے. تنافس اصل میں کہتے ہیں کسی کے مقابل میں آنا, کوشش کرنے میں, کسی چیز کو حاصل کرنے کے جستجو میں مقابلے میں آ جانے کو تنافس کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا مجھے تم پر فقر کا خطرہ نہیں ہے, تم پر بھوک کا خطرہ نہیں ہے, مجھے تم پر فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں ہے. ولا اخاف علیکم الفقر, پھر تم پر کس بات کا اندیشہ ہے؟ فرمایا مجھے تم پر تنافس کا خطرہ ہے. تنافس یہی ہے کہ دنیا کی حرص میں انسان مقابلے میں لگے ہوئے. فقر کا اندیشہ نہیں ہے, محتاجی کا اندیشہ نہیں ہے, اندیشہ ہے کس چیز کا؟ تو تنافس کا. اللہ فرماتے ہیں تنافس کرنا ہی ہے, تو تنافس کی جگہ تو یہ ہے آؤ رب کو راضی کرنے میں تنافس کر لو, آخرت میں کامیاب ہونے میں تنافس کر لو, سر بمہر شراب کے حصول میں تنافس کر لو. آؤ یہ جگہ ہے تنافس کرنے کی مومن کے واسطے. ومزاجہ من تسنیم, اور اس کی ملونی ہوگی. مزاج, مزاج کے معنی آتے ہیں ملونی, ملانا. تسنیم ایک کوثر, ایک نہر کا نام ہے تسنیم. ہمارے اردو میں محاورے میں استعمال ہے زبان دھلی ہوئی ہے تسنیم و کوثر سے. کوثر بھی ایک نہر ہے اور تسنیم بھی ایک نہر ہے. تو زبان جب صاف ہوتی تو کہتے ہیں تسنیم و کوثر سے دھلی ہوئی ہے, تو دونوں نہریں ہیں. تو تسنیم کی ملونی ہوگی,
عام طور سے اہل عرب شراب جب پیتے تھے تو اس میں کچھ ملاتے تھے، ملا کے پیتے تھے اس کے ذائقے کی تبدیلی کے لیے. جیسے لوگ چائے کی پتی میں کچھ ملاتے ہیں، کہتے ہیں چاکلیٹ کا مزہ آنا ہے، فلاں کا مزہ آنا ہے، کچھ نہ کچھ ذائقہ لانے کے لیے ملونی شراب میں بھی کرتے تھے وہ. اللہ فرماتے ہیں سورۃ دار میں آ چکا ہے کہ وہاں سونف ملائیں گے، زنجبیل ملاوٹ کریں گے. یہاں فرمایا ہے کہ وہ اس کی ملونی ہوگی تسنیم سے. تسنیم ہے کیا؟ فرمایا عینن، ایک چشمہ ہے، یشربو بہ المقربون، مقرب لوگ اس سے پیئیں گے. تو مقربین کے واسطے تیار کیا ہوا ایک چشمہ ہے، اس کا نام تسنیم ہے، اس کی ملونی اس شراب میں ہوگی. یہ مقرب لوگ پیئیں گے. مقرب سے مراد کون ہیں؟ جن کو اللہ کا قرب حاصل ہو. اللہ کا قرب، جنت میں بھی قرب تلاش کرتے ہیں لوگ. جنت پورا اللہ کا گھر ہے، اللہ کی ضیافت ہے، لیکن جنت میں بھی جانے کے بعد جنت کے اس حصے میں جگہ مل جائے جہاں اللہ کا قرب حاصل ہو، یہ تمنا ہے بہت لوگوں کی. بی بی آسیہ نے دعا کی تھی، یاد ہے پارہ 28 میں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب جنت میں ایک گھر میرا اپنے قرب میں بنا دے. عندک فرمایا، عندک مانے اپنے پاس. تو جنت میں بھی قرب چاہیے، کیونکہ جنت میں بھی اصل مزہ اللہ کے دیدار کا ہے. جو جتنا قریب ہوگا اتنا تسلسل کے ساتھ اللہ کو دے سکے گا. تو بی بی آسیہ نے اللہ سے قرب مانگا جنت کے اندر بھی، اور عطا کیا اللہ نے. تو یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ جو مقرب بندے ہوں گے وہ تسنیم کی نہروں سے پیئیں گے. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں، اجرموا جرم کیا انہوں نے، جو جرم کرنے والے ہیں وہ اجرموا مجرم ہیں، گناہگار. كانوا من الذين امنوا يضحكون، كانوا مانے تھے، من الذين امنوا ایمان والوں سے، يضحكون ہنسی کرتے، ٹھٹھا کرتے. آج دنیا میں ایمان والوں پر ہنسنے والے بہت ہیں، خوب ہنستے ہیں، کہتے ہیں یہ بیچارے ہولے شولے ہیں، یہ بیچاروں کو پتہ نہیں کہ ہمیں دنیا میں کتنی محنت کرنا ہے، یہ دنیا کے حصول میں ہم سے پیچھے، آسائش میں، اسباب عیش میں ہم سے پیچھے. آج ان کو لوگ ہولے شولے کہتے ہیں. دینداروں کو ان کی نگاہوں سے آج یہی نظر آتا ہے. یہی اشارہ اسی کی طرف. اور صرف یہ نہیں کہ ہنسا کرتے تھے، ہنسے گزر جایا کرتے تھے، بلکہ جب ان کے پاس سے قریب گزرتے تھے تو آنکھیں مارتے تھے. دیکھو حالت دیکھ لو ان کی. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب گزرتے تھے ان کے پاس سے ہو کر تو آپس میں آنکھیں مارتے تھے. يَتَغَامَزُونَ غمز سے بنا ہے، اور غمز کے معنی آتے ہیں آنکھیں مارنا. آنکھیں مارنے کا مطلب یہ ہے مذاق کرنے میں ایک دوسرے کو شریک کر لیا. کہ دیکھو ان کی یہ حالت ہے. ہر مسلمان جو متقی پرہیزگار، حرام سے بچنے والا، اپنے سادے لباس میں رہنے والا، غیروں کے مال کی حصہ نہ رکھنے والا، جب اس کے کپڑے پر نگاہ پڑتی ہے تو دنیا کے سود خور ہنستے ہیں. ایسا ہی ہنستے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے ہنسنے کی پرواہ مت کرو. ہنسے جانے سے جب تک ہم ڈریں گے زمانہ ہم پہ ہنستا ہی رہے گا. ان کے ہنسنے سے اگر ہم اپنے افعال کو روک لیں گے تو یہ اور ہنسیں گے. دنیا بھی رہی تین نہیں رہا. ہنسے جانے سے جب تک ہم ڈریں گے زمانہ ہم پہ ہنستا ہی رہے گا. ہم ان کے ہنسنے کی کبھی پرواہ نہیں کرنا. جیسے یہ ہم کو اپنی ان نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہم بھی ان کو اپنے نگاہوں سے آخرت میں، مستقبل میں خسارہ والا، جہنم والا، آگ والا دیکھ رہے ہیں. جب تک یہ صحابہ ایمان نہ ہو جائیں، یہ بڑے مفلس ہیں، بڑے گھاٹے میں ہیں، بڑے خسارے میں ہیں، اور بڑے دائمی عذاب میں پڑنے والے ہیں. یہ ہم سے زیادہ قابل رحم. مگر شرط یہی ہے کہ مومن اپنے ایمان پر کامل یقین رکھتا ہو. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب یہ لوٹتے ہیں اپنے اہل کی طرف. وَإِذَا انقلبوا، جب لوٹتے ہیں اپنے اہل کی طرف، انقلبوا تو لوٹتے ہیں فقیہین، باتیں بناتے ہوئے. اصل میں فقیہین بنا ہے فاکہہ سے، اور فاکہہ مانے میوہ. باتوں میں میوے کا مزہ لیتے ہوئے لوٹتے ہیں. یہ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، ہنس لیتے ہوئے، ٹھیل لیتے ہوئے ایسا آتے ہیں جیسے وہ باتیں نہیں کرتے ہیں بلکہ باتوں میں میوے کا مزہ لیتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ مطلب ہے، یہ فقیہین. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا، اور جب ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، بے شک یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. آج دنیا میں جو لوگ ایمان نہیں جانتے، اپنے مستقبل کو نہیں جانتے، اپنے مالک اور خالق کو نہیں جانتے، اپنے ان بنیادی نقطوں کو نہیں جانتے جن سے ان کو اللہ نے پیدا کیا، وہ سب کے سب یہی حال ہیں کہ وہ ان مسلمانوں کو گمراہ سمجھتے ہیں. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ گمراہ ہیں تو تم ان کی نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو، تم تو صحیح راستے پر آ جاؤ. وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ نہیں بھیجے گئے ان پر نگہبان بنا کر جن کے بارے میں آپ بولتے ہیں کہ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں. ان پر نگہبانی کرنا کام آپ کا نہیں ہے. آپ تو اپنی فکر کرو. کوئی شخص کسی پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. انبیاء کا مقام پیغام پہنچانا. وہاں بھی کہا ہے اللہ نے لست علیہم بمسیطر، آپ ہم پہ داروغہ نہیں ہے. جو داروغہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ فإنما علیک البلاغ، آپ کا ذمہ صرف پہنچانا ہے، پہنچا دینا آپ کا ذمہ. تو پھر ان کافروں کو کسی پر ہنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ کہنے کی بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ کوئی کسی کے محافظ نہیں ہے، ان کو اپنی فکر کرنا چاہیے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو بس آج وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، من الکفار کافروں سے، یضحکون ہنستے ہیں. دنیا میں کافر مومنوں پر ہنستے رہے، اب آخرت میں مومن کافروں پر ہنستے رہیں گے. اور کیسا ہنسیں گے؟ علی الارائک ینظرون، مسہریوں پر بیٹھ کر دیکھتے ہوئے ان کے حالت کفر کی وجہ سے جہنم میں جلتا ہوا دیکھ کر ہنسیں گے. حل ثوب الکفار، کیا عمدہ بدلہ ہے کافروں کا. ثوب ثواب کے معنی بدلہ، اسی سے یہ مجہول ہے. ثوب کیا بدلہ دیا گیا. الکفار کافروں نے کیا بدلہ پایا. ما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کے عوض میں کیا ملا ان کو. اس صورت میں ہمیں ایک خاکہ بنایا، اور وہ یہ ہے کہ حق تلفی جرم ہے. حق تلفی کرنے والے کے نام اعمال سجین میں ہوں گے، اور حق ادا کرنے والے کے نام اعمال علیین میں ہوں گے. علیین ساتوں آسمان سے اوپر عرش کے نیچے ایک مقام ہے، اور سجین ساتوں زمین سے نیچے ایک مقام ہے. اصل چیز اب شروع کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ خاکہ آپ کے سامنے آ گیا. پوری صورت میں آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ دنیا میں ایمان والوں پر کافر ہنستے ہیں، اور آخرت میں انشاءاللہ مومن کافروں پر ہنسیں گے. اور اس صورت کا پیغام یہ ہے کہ دونوں کی روح اکٹھا نہیں ہوتی. علیین میں مومن کی روح، اور سجین میں کافر کی روح. کافر کی روح سجین میں کیوں، اور مومن کی روح علیین میں کیوں؟ اللہ نے دونوں کا مقام الگ کر دیا ہے انجام کے اعتبار سے. کیونکہ جنت کی 4 نہریں بھی حضور نے دیکھا تھا معراج کے موقع پر. وہ کہاں دیکھا تھا؟ ساتوں آسمان سے اوپر دیکھا تھا. جنت کہاں ہے؟ جنت ساتوں آسمان سے اوپر عرش اعظم کے نیچے ہے، وہاں علیین ہے. اس علیین میں جو روحیں ہیں، ان روحوں کو جنت میں سیر کرنے کا موقع ملتا ہے، وہاں سے قربت ہے. چنانچہ سورہ یاسین میں واقعہ پڑھ چکے ہیں حافظ نجار کا، جو شہید کر دیے گئے. کیا کہا؟ سبز پوٹوں میں ان کی روحوں کو اللہ رکھ دیتے ہیں، اور وہ پرندوں کی شکل میں عرش کے نیچے معلق اندیروں میں سیر کرتی ہیں، جہاں جاتی ہیں کھاتی ہیں اور پیتی ہیں. اور روایت یہ ہے کہ صرف شہیدوں کا ذکر ہے وہاں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر مومن کے واسطے علیین کا مقام ہے، اور وہاں جنت کی سیر بہت آسان ہے.
جنت کی سیر کرنا بہت آسان ہے، اور سجین جو فجار کے نام اعمال ہے وہ ساتوں زمین سے نیچے ہیں، اور جہنم بھی ساتوں نیچے، جہنم کا مقام وہی ہے۔ تو جو مقام سجین کا ہے بدروحوں کا، وہاں سے سجین اور جہنم قریب ہے۔ حضور سے پوچھا گیا سورہ قاف کی آیت کے بارے میں کہ وہ جی یومئذ بجہنم، جہنم کھینچ کے لائی جائے گی معاشرے میں، تو کیا مطلب ہے کہاں سے لائی جائے گی؟ حضور نے فرمایا ساتوں زمین کے نیچے سے کھینچ کے لائی جائے گی۔ تو سجین کا مقام جو نیچے زمین میں ہے کیونکہ وہاں سے جہنم قریب ہے، اور حدیث میں آتا ہے کافروں کی روح کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، وہاں سے سزائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سجین میں اس واسطے ہیں وہ لوگ کہ جہنم وہاں سے قریب ہے، اور علیین اوپر ہے جہاں سے جنت قریب ہے۔ اپنے انجام کے اعتبار سے آدمی کو وہیں رکھا جاتا ہے، ویٹنگ روم میں جہاں اس کو بیٹھنا ہوتا ہے، یہ انتظام کر دیا۔ اب ایک طویل بحث بڑی لطیف ہے، توجہ کے ساتھ آپ سمجھیں گے تو شاید سمجھ میں آ سکے۔ انسان کے جسم میں ایک روح ہے، وہ روح اللہ کا حکم ہے۔ وہ روح جسم انسانی کے اندر جب آتی ہے، تو جسم انسانی کے اندر آتی ہے تو اس کو ہم روح کہتے ہیں، لیکن روح کہاں رہتی ہے؟ جسم میں کس مقام پہ رہتی ہے؟ اس مقام کا نام نفس ہے، اور وہ نفس کو بھی روح کہا جاتا ہے۔ تو گویا دو قسم کی روح ہو گئی، ایک نفس جس کا نام روح اول ہے، اور ایک ہے روح جس کا نام نسمہ ہے، جو پہلے روح کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے تو اس کی جو روح ہے اصل جو اللہ کے پاس سے آئی تھی وہ علیین میں چلی جاتی ہے یا سجین میں چلی جاتی ہے، اور جو اس کا نفس ہے جس کو روح اول کہا گیا ہے یہ قبروں میں ہوتا ہے، اسی پر قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ یہ علامہ قاری ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے تشریح کی ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک روح ہے جس کا نام روح اول کہا جائے گا، جو علیین سجین میں جائے گی، اور ایک وہ نفس ہے جس میں وہ روح آ کے داخل ہوتی ہے، وہ نفس اس کے قبروں میں ساتھ رہے گا، جس پر اس کو عذاب یا ثواب ملے گا، اس کا حقدار بنے گا۔ مومن کے واسطے حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے راستے کھل جاتے ہیں، کھڑکیاں کھل جاتی، تو یہ کیسے مزہ کرے گا؟ اس کی اگر روح علیین میں ہے تو اس کو مزہ کیسے آئے گا؟ اور اس کی روح اگر سجین میں ہے تو عذاب کا شدت کا احساس کیسے ہوگا؟ اسی واسطے کہا گیا ہے کہ جو روح اول ہے وہ تو علیین میں جائے گی یا سجین میں جائے گی، لیکن جو نفس ہے وہ قبر میں رہے گا، اسی پر ثواب اور عذاب مرتب ہوتا ہے۔ اور ایک تشریح کیا ہے دوسرے شارحین نے، وہ یہ ہے کہ روح تو علیین یا سجین میں ہی رہے گی، لیکن جسم سے اللہ تعلق پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے آئینہ ہاتھ میں ہو اور سورج کی شعاعیں آئینے میں آ جائیں، جتنا آنکھیں چکاچوند ہوں گی سورج دیکھنے سے اتنی ہی چکاچوند ہوگی آپ کی آنکھیں اس آئینے کو دیکھنے سے، جبکہ آئینے میں سورج نہیں آیا، لیکن عکس اتحادی اس کا پورا عکس آئینے نے حاصل کر لیا، لہٰذا وہ چمک وہ تیزی جو شعاؤں میں ہے وہ پورے آئینے میں عکس میں آ جاتی ہے اور آپ کی آنکھیں کھلا ہو جاتی ہیں۔ تو سورج کہاں ہے؟ آئینے میں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں کہے گا سورج آئینے میں آ گیا، سورج جہاں ہے وہی ہے، لیکن اس آئینے میں اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ سورج کا پورا تمام صفات کے ساتھ اس کی شعاعیں، اس کی کرنیں، اس کی تیزی، اس کی تمازت، اس کی سوزش، اس کی آنکھوں کو خیرہ کرنے والی قوت کشش سب آئینے میں آ جاتی ہے۔ تو روح علیین یا سجین میں رہے گی، لیکن جسم سے اللہ تعالیٰ ایسا تعلق جوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے عکس اتحادی۔ انسان کے لیے کسی چیز سے قربت کے لیے ایک مثال ہے یہ۔ مومن کے اندر جو قلب ہے اس میں جو نور ایمان ہے، اس کا جو منبع سید الانبیاء کی ذات ہے جہاں سے آپ نور کا اکتساب کیا ہے، اس سے خاص تعلق ہے۔ جتنی قربت بڑھے گی اتنا اتحادی عکس ایسے ہی پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح سورج سے آئینے کو جتنا ڈائریکشن سیدھا ہوگا اتنا صحیح سمت میں اس کا نور منعکس ہو کے آئے گا، اور ڈائریکشن چینج کر دیجیے آپ تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو تعلق میں بھی، رابطے میں بھی رخ سیدھا ہونا ضروری ہے۔ اگر رخ سیدھا نہیں ہوا تو کوئی فیض جاری نہیں ہوتا ہے۔ تو روح قبر میں ہو یا علیین میں ہو، سجین میں ہو، جہاں بھی ہو، اللہ کی طرف سے مختلف روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہیں۔ اس کا سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن حق تلفی نہیں کرتا اور سب کے حق ادا کرتا ہے تو نعمتوں سے سرفراز ہوگا، روح نکلنے کے دن سے لے کر آخر دن تک ہر دن اچھا ہوتا رہ جائے گا۔ اور جب بندہ کسی کا حق تلفی کرتا ہے تو اپنے ایمان کو وہ خراب کر لیتا ہے، کیونکہ ایمان آخرت میں حساب دہی کا گویا ختم ہو گیا، اسی لیے بندہ اس عذاب سے دوچار ہوتا ہے۔ تو حق تلفی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا بتایا اللہ نے، تاکہ ہر انسان اپنے تمام حقوق واجبات کو ادا کرنے کی کوشش کرے کہ قرآن کا مجھ پر کیا حق ہے، اللہ کا حق کیا ہے، رسول اللہ کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، بیوی بچوں کا کیا حق ہے، ہر ایک حق ادا کر دو تاکہ حقوق کسی کے آپ کے ذمہ باقی نہ رہ جائیں۔ آخری بات میں عرض کر کے ختم کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سوال جو بارہا آپ سن چکے ہیں، میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے۔ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت میں بہت مال آئے گا نیکیوں کی شکل میں، نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی زمین دبائی تھی، کسی کا قرضہ لیا تھا ادا نہیں کر دیا، کسی کا حق مار لیا۔ مختلف قسم کے حقوق والے لائن میں کھڑے ہوں گے کہ اللہ اس کو بخشش کرنے سے پہلے ہمارے حقوق ہم کو دے دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حق دیتے رہیں گے، اور وہاں دینے کے واسطے وہی ثواب ہے جو اس کے پاس بہت تھا، ڈھیروں تھا، دیتے دیتے پورا نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو گیا، لیکن لائن ختم نہیں ہوئی، مانگنے والے ابھی باقی ہیں۔ اب کیا کریں؟ ان لوگوں کے گناہ لے لے کر ان کے اوپر ڈالتے چلے گئے، جتنی نیکیاں لے کے آیا تھا سب ختم ہو گئی، اب اتنی ہی جگہ پر گناہوں کا انبار لگ گیا۔ اب یہ شخص گناہوں کے انبار کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ شخص ہے۔ اس لیے حق تلفی بہت خطرناک جرم ہے، حق تلفی سے بچو۔ اگر ساری نیکیاں حاصل کر لیں گے لیکن لوگوں کے حقوق ہمارے ذمہ باقی رہ جائیں گے تو یہ حقوق ہم کو ادا کرنے پڑیں گے ثواب کی شکل میں، تو نیکیوں کا پہاڑ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے نیکیوں کو بچانا جنت میں جانے کا ضروری ہے۔ کمانا آسان ہے، روکنا جمع کرنا بہت مشکل ہے۔ لوگ فضول خرچی میں مار اڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کمانا تو آسان ہے، جمع کرنا مشکل ہے۔ نیکیوں کا وہی حال ہے، نیکی کرنا آسان ہے، نیکیوں کو تھام کے روک کے رکھنا یہ مشکل ہے۔ یہ پیغام ہے سورہ تطفیف کا، اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے۔